آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے درخواست دائر کی تھی، ریٹ پٹیشن، آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے خلاف میرے گھر میں ڈاکہ زنی کرنے 18 فروری کے صبح 1:30 بجے کے لگ بھگ 2 درجن مسلح نقابپوش سی ٹی ڈی اہلکاروں کے ساتھ میرے گھر میں زبردستی گھسنے، میرے گھر کے دروازے توڑنے، میرے 5 سال کے بچے بہرام کو نیند سے اٹھا کر اغوا کرنے کی دھمکی دینے، میرا لیپ ٹاپ اٹھانے اور میرے کک 60 سالہ شیر غازی کو اغوا کرنے کے حوالے سے میں نے ایف آئی آر کی درخواست دی تھی۔ پولیس نے اپنے افسران کے خلاف پرچہ درج نہیں کیا، جس پر میں ہائی کورٹ آیا۔ آج ہائی کورٹ نے ویڈیو بھی ملاحظہ کی اس واردات کی۔ جو جرائم آئی جی اسلام آباد نے کیے ہیں ان کی سزا عمر قید بنتی ہے۔ پاکستان کے شہریوں اور بالخصوص اسلام آباد کے فیڈ جیسے پوسٹ سیکٹر میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، منتخب میں نے ہوں، لیکن جس دہشت گردانہ طریقے سے پولیس نے ارتکاب جرم کیا ہے، اس پہ عدالت نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور حکم صادر کیا کہ اگر میرا کک آج واپس نہیں آتا ہے تو پھر پولیس کے اعلیٰ حکام، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی آپریشن عدالت میں خود پیش ہوں گے، اور ساتھ ہی پرچہ نہ درج کرنے پر ایس ایچ او مارگلہ کو کل 10 بجے عدالت میں طلب کیا ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام ضروری ہے۔ اسلام آباد کی پولیس جرائم پیشہ بن چکی ہے اور وردی میں ملبوس ہو کے ڈاکہ زنی کی کئی وارداتیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہی آئی جی کر چکا ہے، اور ان کی جرأت اب اتنی ہوئی کہ میرے گھر میں گھس کے انہوں نے لیپ ٹاپ بھی چوری کیا۔ میں کل پہلی دفعہ گھر گیا تو پتہ چلا میری کیسی گڑی بھی اڑائی ہے، پرفیوم بھی اڑائے ہیں، یہ ساتھ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو آج سے یہ کارروائی کل پہ چلی گئی ہے۔ آئی جی صاحب جو آپ کر رہے ہیں یہ جرائم ہیں، آپ کے ماتحت ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو بھگتنا ہوگا۔ دوسرا، میں یہ واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کچھ ہوا یا میں اسلام آباد سے اغوا ہوا تو اس کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پر ہوگی، کیونکہ یہ واضح طور پر یہ اٹیمپٹ کر چکا ہے۔ میں اس معاملے کو نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا، آج شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز میں تمین عدالت کی کارروائی ہے۔ انشاءاللہ ان کیسز کی پیروی کے لیے بھی میں عدالت کی معاونت کروں گا، کیونکہ وہ کیسز میں نے دائر کیے تھے۔ رانا عامر شہزاد صاحب پی ٹی آئی کے 141 این اے سے کینڈیڈیٹ تھے سہیوال سے، 14,000 کی زیادہ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں۔ وہی فارم 47 میں جیل سازی کر کے ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج مقدمہ ہمارا فکس ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے کیس میں بھی انصاف ہوگا۔ صاحب بتائیے گا کہ رات کو دعا خیر ہوگی پی ڈی ایم کی، پی ڈی ایم 2 کی، تو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کیسے چلائیں گے پی ڈی ایم 2 آپ کے فارمولے کے مطابق؟ جس طرح انہوں نے پہلے چلایا 16 مہینے اور جو ابھی تک چلا رہے ہیں ان کے گماشتے کیئر ٹیکر بن کے، تو لہٰذا اگر جو نظر آ رہا ہے ساری جلد سازی نتائج میں ان چوروں کو لانے کے لیے کی گئی ہے، اور اگر یہ حکومت چلا سکتے ہیں یا ان میں اہلیت ہے
تو 6 مہینوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن ان کو اقتدار دینے سے قبل پاکستانیوں کو انتہائی خوفناک مہنگائی سے ہمکنار بھی کیا جائے گا. 28 یا 30 تاریخ تک مہنگائی جو ہے وہ پوری قوم کو گرفت میں لینے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ گئے آپ کا کیونکہ پہلی بار پارلیمنٹ کا سفر ہے اس حوالے سے بات ہے؟ میں نیشنل اسمبلی گیا ہوں تو میں نے پتہ کیا کہ وہ کام کون ہے، تو پتہ چلا کہ جو سیکرٹری ہے نیشنل اسمبلی کا اس کو 11ویں دفعہ جو ہے ایکسٹینشن دے کے سیکرٹری کی سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے. جو دوسرا سیکرٹری ہے جو ایڈمنسٹریشن کا ہے اس کو 7ویں دفعہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. تو میں نے کہا یہ تو ہمیں جدھر ایوان میں لوگوں نے بھیجا ہے وہاں پر پہلے سے ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے انتہائی ناجائز بھرتیاں کی ہیں قومی اسمبلی میں. تو لہٰذا سب سے پہلے احتساب تو یہ نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری ایڈمن اور یہ جو انہوں نے ناجائز بھرتیاں کی ہیں، میں ایوان پہ سب سے پہلا احتساب ان کا کروں گا اور ان کے حوالے سے بازپرس کروں گا کہ یہ پاکستان میں ٹیلنٹ کا قحط ہو گیا، افسران کی قحط ہو گئی کہ یہ 11واں دفعہ کسی آدمی کو آپ سیکرٹری کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور کروڑوں روپے تنخواہوں کی مد میں لے جا چکا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ صرف انتہائی کمپیلنگ یعنی مجبوری کی حالت میں آپ کسی شخص کو ایک دفعہ کنٹریکٹ پہ امپلائی کر سکتے ہیں. ری ایکسٹینشن پہ قطعاً ہے. علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ 11ویں دفعہ اس سیکرٹری کو کس طرح دیا گیا. اسی طرح سیکرٹری ایڈمن جو کوئی ڈی ایم جی افسر ہے وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا سب سے پہلا انکاؤنٹر جو ہوا وہ بھی ایسے لوگوں سے ہوا جو قانون سازی کر رہے ہیں، خود قانون کے منافی یہ اپنے مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر، رات شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر آزاد امیدوار حکومت بناتے ہیں، ان کے نمبر پورے ہیں تو ہم ان کو ایوان میں ویلکم بھی کریں گے اور مبارکباد بھی دیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی. ہمارے نمبر تو پورے ہیں، بس یہ جو انہوں نے فارم 47 میں جیل سازی کر کے ہمارے نمبر جینے ہیں یہ ہمیں واپس کر دیں. اگر تھوڑی سی شرم و حیا ہے اس شہباز شریف کی آنکھوں میں اور رتی بر ضمیر ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے ایک ایسے نشست پہ بیٹھنے سے جو اس کا حق ہی نہیں بنتا ہے. ان کو علم ہے نواز شریف اپنی سیٹ لاہور کی آرا ہوا ہے، مریم نواز جو نامینیٹ ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے. آوا بگڑا ہوا ہے. 80 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے چوری کی ہیں اور وہ بھی پہلے فارم 45 پرانے زمانے میں یا اس الیکشن سے قبل فارم 45 جو تھا وہ ٹیمپر ہوا کرتا تھا. اب اس دفعہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1 نواز شریف کو یہ بتانا تھا کہ عوام نے آپ کی یہ حیثیت کر دی ہے، اور دوسرا اگر پولنگ اسٹیشنوں پہ یہ ڈرامہ ہوتا تو ملک بھر میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوتے. تو پلان بی کے تحت انہوں نے فارم 47 جو ہیں اس کو ٹیمپر کر دیا. منوج صاحب، کیا پی ٹی آئی سرپرائز دے سکتی ہے وزیر اعظم کی جب ووٹنگ ہوگی منوج صاحب بن جائیں گے؟ میرے اطلاعات کے مطابق 21 لگ بھگ حلقے قومی اسمبلی کے وہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ سے اسٹے ہو چکے ہیں. اگر 50 کے لگ بھگ حلقے اسٹے ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے؟ اس طرح صوبائی اسمبلی کی ان کی سیٹیں اسٹے ہوں گی تو ریزرو ان کی کہاں سے آئیں گی؟ لہٰذا ان کا حکومت بنانے کا جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. ورما صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی تیسری قسط آ رہی ہے، لیکن تیسری قسط میں انہوں نے شرط رکھی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم تیسری قسط دیں گے. تو اب وہ تیسری قسط دے گی کس طرح کی انٹرنیشنل رپورٹ پاکستان کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر آپ سپورٹ کریں گے؟ ہم نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو سپورٹ کیا تھا، قطعاً نہیں کریں گے تاکہ یہ پیسے ان چوروں کو ملیں اور یہ جناب پھر جو ہیں باہر بھیجیں. آئی ایم ایف کی ڈیل میں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن شرط تھی اور
इलेक्शन का इन्होंने ये हाल कर दिया है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले हमने कोऑपरेट किया था, इंशाल्लाह कोर कमेटी इस पे डिस्कस करेगी, खान साहब से हम इस पे बात करेंगे और एक क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ आएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो नजर तो या तो डायरेक्शन आएगी तो वो पीटीआई की तरफ आएगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज के बलबूते पे रिमिटेंसीज की मद में इस मुल्क को इन माशी बदतरी से निकाल सकती है। दूसरी बात, अगर ये शर्त है कि जी कौम डिफॉल्ट करेगा और अगर डिफॉल्ट से बचाने के लिए पीटीआई ने फिर कुर्बानी देनी है, हमारे लिए डिफॉल्ट से कबल और तमाम चीज़ों से अव्वल तर जो है वो रूल ऑफ लॉ है। जिस मुल्क में, जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, वो अखलाकी तौर पे भी डिफॉल्ट कर चुका होता है, कानूनी तौर पर भी कर चुका होता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, 10 दफ़ा ये मुआशी तौर पे डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन मुल्क को ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की। अगर रूल ऑफ लॉ कंप्रोमाइज होती है मुआशी डिफॉल्ट पे, हमारी तरजीह जो है रूल ऑफ लॉ होगी। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हमने बारहा आपसे रिक्वेस्ट की कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो किस वजह से? यही बात तो मैं कर रहा था कि पीपल पार्टी हमें बार बार कह रहे थे आए मिल के हुकूमत बनाते हैं। हम पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसे लोगों के साथ हुकूमत बनाने पे जो खुद मैंडेट चोरी कर चुके हैं। तो लिहाजा प्लीज जरा थोड़ी सी ये तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो साहब पीपल पार्टी, MQM और नून के साथ जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, कतईन जो है हम हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। शुक्रिया।